السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9th کلاس مطالعہ پاکستان، باب نمبر 2، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام کا آج دوسرا لیکچر، تقسیم بنگال سے کیا مراد ہے۔ تقسیم بنگال 1905 برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے تمام صوبوں سے یہ بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامیہ سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ بیٹا یہ اس کا تعارف ہے، آپ سے پوچھا جائے شارٹ کوسچن کہ بنگال کا مختصر تعارف لکھیں، تو آپ نے لکھنا ہے کہ بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے یہ بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائسرائے تھے، ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے اور وسیع صوبے کا انتظام صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کو 2 صوبوں، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال، یہ 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ بیٹا یہ ہے مختصر تعارف بنگلہ دیش کا۔ یہ شارٹ کوسچن ہے یہاں تک کہ بنگلہ دیش کا مختصر تعارف لکھیں۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی یہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تقسیم کی منسوخی کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی۔ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں۔ بالآخر تشدد پر اتر آئے۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی۔ بڑا یہ MCQs ہے، اس کو ہائی لائٹر کریں۔ بنگال کی تقسیم کب منسوخ کی گئی؟ 1911 میں بنگال کی تقسیم کو منسوخ کر دیا۔ شملہ وفد، شملہ یہ بھارت کے صوبے
کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے جس کو شملہ کا نام دیا گیا، شملہ وفد۔ تقسیم بنگال میں ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات کو لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں انہوں نے ملاقات کی۔ یہ بھارت کا شہر ہماچل پردیش، اس کا ایک یہ علاقہ ہے جس کو شملہ کہا جاتا ہے، صدر مقام ہے یہ ہماچل پردیش کا صدر مقام شملہ، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ یہ بڑا MCQs ہیں، اس کو بھی ہائی لائٹر کریں۔ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق کب دے دیا گیا؟ 1909 میں۔ مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ MCQs ہے، ہائی لائٹر کریں۔ 30 دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ MCQs ہیں، ہائی لائٹر کریں اس کو کہ مسلم لیگ کا قیام عمل میں کب آیا؟ 1906 میں۔ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات کیا تھے؟ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات، یہ شارٹ کوسچن ہے، اس کو ہائی لائٹر کریں۔ نمبر 1، تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ نمبر 2، انگریزوں کا رویہ۔ نمبر 3، مسلمانوں کا احساس محرومی۔ نمبر 4، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیے جانا۔ یہ شارٹ کوسچن ہے کہ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات، یہ 4 پوائنٹ ہیں: تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، نمبر 3 مسلمانوں کا احساس محرومی، نمبر 4 مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان اور جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔ مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے۔ واپسی آ کر انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ نمبر 3، مسلم لیگ کے مندرجہ ذیل بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا۔ منٹو مارلے اصلاحات 1905 میں تقسیم بنگال کی وجہ سے ملک میں سیاسی بے چینی بڑھ گئی۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگے۔ حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کی۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کے بل کو انڈین کونسلر ایکٹ
1909 کے نام سے پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع بھی کر دی گئی، ان کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا گیا، جداگانہ انتخاب کا طریقہ راج قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ طریقہ انتخاب کے نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ مطالبہ شملہ وفد کے ممبران مسلمانوں نے 3 سال قبل 1906 میں لارڈ منٹو سے ملاقات کے دوران کیا۔ بیٹا اس میں کوئی MCQ یا شارٹ کوسچن نہیں ہے۔ آگے ہے میثاق لکھنؤ، یہ شارٹ کوسچن ہے، MCQs بھی بنتا ہے۔ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس کب ہوا تھا؟ 1916 میں، یہ MCQs ہے۔ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ میثاق لکھنؤ سے مراد یہ ہے کہ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تقسیم کیا گیا۔ یہاں تک یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہے، اس کو ہائی لائٹر کر لیں کہ میثاق لکھنؤ کب ہوا؟ 1916 میں۔ میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ 1916 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ اور کانگریس کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا۔ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں پہلی بار مسلمانوں کو الگ قوم تسلیم کیا گیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا۔ یہاں تک شارٹ کوسچن، اس کا آنسر ہے یہ۔ اس سے قبل 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں اس مطالبے کو حکومت پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ میثاق لکھنؤ کی بدولت قائد اعظم محمد علی جناح کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا گیا۔ تحریک خلافت، اس میں MCQs ہے اور ایک شارٹ کوسچن ہے۔ 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریزوں کے خلاف کس کا ساتھ دیا تھا؟ یہ MCQs ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے خلاف ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس کو ہائی لائٹر کریں، یہ MCQs ہے۔ جنگ میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کو شکست ہوئی۔ جنگ کے خاتمہ پر انگریزوں نے اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر ترکی کو سعودی عرب، شام، عراق، فلسطین اور اردن کے علاقوں سے محروم کر دیا، جس سے ترکی کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ اس طرح ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے 1919 میں ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تحریک خلافت کے مقاصد کیا تھے؟ یہ شارٹ کوسچن ہے، اس کو ہائی لائٹر کر لیں، نوٹ کر لیں کہ تحریک خلافت 1919 کے مقاصد لکھیں۔ تحریک خلافت 1919 کے مقاصد: نمبر 1، ترکی کی خلافت قائم رکھی جائے۔ نیکسٹ پوائنٹ، مسلمانوں کے مقدس مقامات ترکوں کی حفاظت میں رہیں گے۔ نمبر 3، ترکی کی حدود میں تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ یہ شارٹ کوسچن ہے۔ تحریک عدم تعاون، اس تحریک کے اہم مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1، حکومت کے ساتھ عدم تعاون۔
نیکسٹ پوائنٹ، سرکاری ملازمتوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 3، فوج میں مسلمانوں کا بھرتی ہونا۔ انگریزی مصنوعات کا بائیکاٹ، عدالتی بائیکاٹ، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں نہ بھیجنا، انگریزوں کے عطا کردہ خطابات واپس کرنا۔ اس کے آگے بیٹا شارٹ کوسچن ہے، تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ نوٹ کر لیں، تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ 1920 میں چند علماء کرام نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے۔ دارالحرب ایک لڑائی کا گھر، جھگڑے کا گھر، برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، لہٰذا انہیں دارالسلام میں ہجرت کر جانی چاہیے۔ یہ تھا عنصر تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ شارٹ کوسچن ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟ 1920 میں چند علماء نے ایک فتویٰ جاری کیا، فتویٰ تھا برصغیر ایک دارالحرب ہے، مسلمانوں کا انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں ہے، لہٰذا انہیں دارالسلام کی طرف ہجرت کر جانی چاہیے۔ یہاں تک اس کا یہ آنسر ہے۔ چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ افغانستان نے ان کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت نہ دی اور انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ لہٰذا جب یہ لٹے پٹے مسلمان واپس آئے تو بربادی کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور یہ تحریک بھی ختم ہو گئی۔ بیٹا یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر۔ نیو کتاب PST 9 کے مطابق اس میں کچھ شارٹ کوسچن تھے، کچھ MCQs تھے۔ پہلا شارٹ کوسچن تھا کہ مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات، وہ یہ 4 پوائنٹ ہیں۔ دوسرا شارٹ کوسچن ہے میثاق لکھنؤ سے کیا مراد ہے؟ تیسرا شارٹ کوسچن ہے تحریک خلافت کے مقاصد، اور چوتھا شارٹ کوسچن ہے تحریک ہجرت کا سبب کیا تھا؟ اللہ حافظ۔